اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا صلوات بر محمد و آل محمد۔ خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار، اس نے آج پھر ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا اور ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس نورانی محفل میں حاضر ہو کر ذکر حسین کر کے قرب الہی کے سفر کے لیے زاد راہ فراہم کرنے آئے ہیں۔ پچھلی دو مجالس میں آپ کی خدمت میں مجلس کی کیا اہمیت ہے، انسان کو کیا معرفت عطا کرتی ہے، انسان کی کیسے ہدایت کرتی ہے، انسان کے وجود پر کیا اثر ڈالتی ہے، آپ کی خدمت میں کچھ مطالب بیان کیے تھے۔ یہ مجلس جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، ہمارے لیے درس گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اردو زبان میں نہیں معلوم کہ یہ شعار کب سے چلا آ رہا ہے، جو زیادہ عمر والے لوگ ہیں وہ بھی اگر اپنے زمانے کے اندر اس کو دیکھیں تو ممکن ہے کہ پتہ چلے کہ کب سے یہ نعرہ جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے، اور یہ نعرہ اتنا دقیق، عمیق اور شعور کی علامت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ عرض کر رہا تھا کہ بچپن سے ایک نعرہ سنتے آئے، یہ نعرہ جس نے بھی بنایا اس کے شعور کی علامت ہے کہ کتنے گہرائی میں جا کر اس نے یہ شعار دیا، اور ہم ہر جگہ پر اب اس شعار اور نعرے کو بلند کرتے ہیں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ یہ دکھنے میں تو ایک نعرہ ہے، ایک شعار ہے،
لیکن اپنے اندر یہ معانی کا سمندر رکھتا ہے۔ یہ نعرہ آج کے دور میں ایک پنپنے والی فکر کا بہترین رد ہے کہ جو ہماری ملت تشیع نے صدیوں پہلے ہی اس شعار کو بنا کر اس کا جواب دیا ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، آج چاہ رہا ہوں کہ جو موضوع ہے اس کی طرف آؤں، باقی جو ایام ہیں اس میں اس موضوع کو مکمل کروں، لیکن یہ نقطہ بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ مختصر سا عرض کروں گا اور اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ آج منبر کے اوپر ایک فکر پھیلائی جاتی ہے کہ کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے، 61 ہجری میں رونما ہوا، ختم ہو گیا۔ ہماری اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اس مظلومیت کو، اس مصیبت کو یاد کر کے فقط گریہ کرنا ہے اور اس گریے کے ذریعے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اپنے دلوں کو نورانی کرنا ہے۔ اس سے زیادہ ہمارا کوئی وظیفہ و ذمہ داری کربلا کی نسبت نہیں بنتی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ حسینیت کیا نعرہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، حسینیت سے ہمیں سیاست کی بو آتی ہے، ہم حسینیت کو نہیں جانتے، ہم حسین کو جانتے ہیں۔ ہم نے حسین کو یاد کر کے گریہ کرنا ہے، حسینیت کو آگے لے کر نہیں چلنا۔ لیکن آپ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ جو نعرہ ہے کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا یہ ڈائریکٹ اس فکر کا رد ہے، اور اس عالم کو یہ بتا رہا ہے، یہ معاشرہ تشیع کی ثقافت بتا رہی ہے کہ عاشورہ فقط تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، اور ہماری ذمہ داری فقط اس پر گریہ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر کردار سے، اس کے ہر عمل سے، اس کے ہر پہلو سے ہمیں درس بھی لینا ہے، اور کربلا میں درس موجود بھی ہیں، درس موجود ہیں اس کے اندر۔ یہ ایک انحرافی فکر معلوم ہے کس وجہ سے یہ پھیل رہی ہے، میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ ان اسباب کے اوپر بھی گفتگو کرتا کہ یہ مسائل کیوں کھڑے ہو رہے ہیں۔ فقط اس لیے کہ منبر کے اوپر سماجی گفتگو، موجودہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھے، موجودہ ظالم کو چیلنج نہ کیا جائے، ہماری زندگیوں کو محفوظ رکھا جائے، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک فکر اپنے اندر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ حسینیت والا نہیں ہے، فقط حسین پر گریہ کرنا ہے۔ اگر اس کو تحلیل کیا جائے، انحراف ہے اس کے اندر، کہ آج لاہور کے اندر بھی ایک مجلس میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس فکر کی کیا انحراف موجود ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے کہ عزاداری درسگاہ ہے، عزاداری تربیت گاہ ہے، عزاداری میں حسینیت کا ذکر کرنا ہے، یعنی ہم نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو، کربلا کو، مصیبت کو، جو کچھ بھی ہوا ان ساروں کا تذکرہ کر کے اس کے اندر سے جو جو زندگی کے رہنما اصول ملیں گے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ کربلا اگر ہمیں شجاعت کا درس دے رہی ہے تو ہم نے شجاع بننا ہے، کربلا اگر ہمیں وفا کا درس دیتی ہے تو ہم نے وفا کرنی ہے، کربلا اگر ہمیں نڈر ہونے کا درس دیتی ہے تو ہم نے نڈر ہونا ہے، کربلا اگر ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا درس دیتی ہے تو ظلم چاہے کس زمانے میں کیوں نہ ہو، کس قسم کا کیوں نہ ہو، اس ظلم کے خلاف قیام کرنا کربلا کے عین مطابق ہے۔ ہم نے یہ درس لینا ہے اور لے رہے ہیں، اور آج یہ لوگ امامہ سر پہ رکھ کر قم و نجف میں پڑھنے کے بعد بھی
کربلا میں حسینیت ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آج کے دور میں جو ہمارے مخالف ہیں، حتیٰ غیر مسلمان ہیں، جنہوں نے حسینیت کو اس طریقے سے پڑھا نہیں ہے، آج کے اس واقعے کے اندر جو ایران کے اندر ایک جنگ لڑی گئی ہے، تو وہاں پر کیا سامنے آتا ہے؟ ایک محقق آ کر، ایک مبصر آ کر، ایک تبصرہ کرنے والا آ کر ٹرمپ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے مشیروں کو کہا ہوتا کہ وہ حسین کے کربلا کے فلسفے کو پڑھ لیتے اور تمہیں آ کر بتا دیتے، تو کبھی ایران کا سر جھکانے کا خواب لے کر تم مڈل ایسٹ کے اندر نہ آتے۔ دشمن کہہ رہا ہے کہ درس لیتے ہیں اور درس دیتی ہے کربلا، اور ہمارے بعض افراد کہتے ہیں کہ کیا درس، ہم نے فقط گریہ کرنا ہے، ہم نے فقط یاد منانی ہے۔ جیسے یعنی آپ یوں سمجھے کہ اس طریقے سے یعنی امام حسین علیہ السلام کی ویلیو اس لیول پر لے کر آتے ہیں جس طرح ہم اپنے بزرگوں کی یاد منانے کے لیے ایک برسی رکھتے ہیں اور اس میں مجلس کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ 61 ہجری کے واقعے کو ہم نے ہر سال یاد کرنا ہے اور گریہ کرنا ہے۔ آیا امام حسین علیہ السلام کی ذات اس قابل ہے کہ یہاں اس لیول پر لے کر آئیں اس کو؟ بہرحال بہت تفصیلی موضوع ہے، خوب ہوتا کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہو، لیکن بہرحال مختلف جگہوں پہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موضوع تقسیم ہو جاتے ہیں اور یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ میسج نہیں پہنچے گا۔ انشاءاللہ ایک مختصر طور پہ میسج آپ کو دیا ہے، اس فکر کے اوپر توجہ رکھیں اور کام کریں اس کے اوپر۔ انتہائی سیکولر فکر ہے، یعنی آزاداری کے اندر سیکولرزم کی تبلیغ کرنا شروع کیا ہوا ہے امامہ بصر نے، اور اپنے تعبیرات جو اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں وہ بڑی خوبصورت، ملائم، نرم، جذاب، لیکن اس کا باطن جو ہے اس کے اندر وہ انحرافی ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے، وہ اہل علم حضرات، اہل مطالعہ حضرات اس کے اوپر کام کریں۔ تو جب کربلا درسگاہ ہے اور مجلس میں ہم نے آ کر کربلا کے اندر کیا کیا درس موجود ہیں وہ سننا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان دروس کو سیکھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ کربلا جو ہمیں ایک درس دیتی ہے وہ درس یہ ہے کہ مومن چاہے جس حالت میں کیوں نہ ہو، اگر مخلص ہو کر اگر اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے گا، اگر ذلت کو چھوڑ کر فخر کی زندگی گزارنا چاہے گا، ظالم کے مقابلے میں ڈٹنا چاہے گا، تو اگر کمزور بھی ہوگا تو خداوند متعال اس کی نصرت کرے گا اور اس کو کامیابی نصیب کرے گا۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کی نصرت کو کبھی اپنی نگاہ سے، اپنے نظریے سے، اپنے ورلڈ ویو سے غفلت نہیں اس کے اندر کرنی ہے۔ نصرت الہی ایک اٹل فیصلہ ہے خدا کا۔ اگر انسان نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو جب تک اللہ کی نصرت شامل حال نہیں ہوگی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ چاہے انسان جتنا مرضی ہے طاقتور ہو جائے، اگر خدا کی نصرت نہ ہو تو یہ طاقت کام نہیں آئے گی، اور اگر انسان کمزور ہو، اللہ کی نصرت پر یقین رکھتا ہو، تو دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، مومن چاہے کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، خدا اس کو غالب کر کے رہتا ہے۔ یہ کربلا سے ہمیں درس ملتا ہے۔ کیا سوچا تھا بنی امیہ نے، کیا سوچا تھا یزید نے کہ کربلا کے صحرا کے اندر اگر چند 100 افراد کو قتل کر دے گا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دے گا، تو میں مقصد اسلام کو، اسلام کی حقیقت کو،
اسلام کی اصل کو، اسلام کے مغز کو میں کربلا کے صحرا میں ہی دفنا دوں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو پلاننگ اس نے اہل بیت کو ذلیل کرنے کے لیے کی تھی، خدا نے اسی پلاننگ سے یزید کو ایسا ذلیل کیا کہ آج تک نہیں، قیامت تک کے لیے یزید ہمیشہ مرداباد رہے گا اور حسین ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ یہ پلاننگ اس نے کی تھی، میں قتل کروں گا، سروں کو نیزوں پہ بلند کروں گا، خواتین کو اسیر کروں گا، ذلیل کروں گا، لوگوں کو ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا، اسلام کے میسج کو روک دوں گا۔ لیکن جب اللہ کی نصرت شامل حال ہو جائے تو کربلا کے صحرا میں کہ جہاں کمیونیکیشن کا کوئی راستہ نہیں تھا، لوگوں تک نہیں دنیا کو پہنچایا میسج کہ کربلا کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا ہے اور اس کے اندر ظلم کے خلاف قیام کیا گیا ہے۔ حسین علیہ السلام نے ذلت قبول نہ کی، سر کٹا دیا۔ اب ہر شجاع انسان حسین علیہ السلام کو اپنا ہیرو مانتا ہے، اور جب بھی کہیں دو رہے پر آ کر کھڑا ہو جائے کہ جہاں پر اس کو یا ذلت قبول کرنی ہے یا سر کٹانا ہے، تو حسین کو یاد کر کے وہ ذلت کو چھوڑ دیتا ہے اور سر کٹا دیتا ہے اپنا۔ یہ ہے اب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو غیر مسلموں نے کتابیں لکھی ہیں، کبھی اس کو بھی پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، شجاعت کا درس لیتے ہیں، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس لیتے ہیں۔ حتیٰ ہمارے بھی شیعہ کے اندر بعض افراد خدا میں مشکوک ہو گئے۔ بڑی عجیب ہے، آپ دیکھیں حسین کی طاقت، کربلا کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ بعض علمی شبہات و اعتراضات کی وجہ سے خدا کے اندر شک کرنے لگ گیا، خدا مشکوک ہو گیا، دین پہ عمل چھوڑ دیا۔ لیکن جب اس کی تحریروں کو دیکھا جاتا ہے، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے وہ امام حسین کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ جب تم خدا ہی کو نہیں مانتے تو پھر حسین کو کیوں اس طریقے سے بیان کرتے ہو، تو وہ کہتا یہ ہے کہ میں نے جتنا حسین کو پڑھا ہے میں نے اس کو ایسا پایا ہے کہ ابھی تک میں حسین سے جدا ہو نہیں سکتا۔ حسینیت میں اتنی طاقت ہے، حسین کے اندر اتنی طاقت ہے، یہ درس دیتی ہے بہت ساری چیزوں کا، یہ درسگاہ ہے۔ اور ایک درس جو عرض کیا، نصرت الہی، چونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ انتہائی قیمتی ایام چل رہے ہیں، بہت قیمتی ایام ہے۔ پہلے ہم نے نصرت الہی کی داستانیں سنی تھی، یا ہمیں قرآن کی آیات میں نظر آتی تھی۔ درست ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حرف حرف حقیقت ہے، لیکن مطالب نقل ہوتے تھے، ہم فقط سنتے تھے، فقط غیب پر ایمان رکھتے تھے۔ چونکہ یہ ماضی کے قصے تھے، ہم ماضی کے قصے سن کر خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی مدد پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن خدا نے ہمیں وہ زمانہ دکھایا ہے کہ جہاں پر خدا نے اپنی نصرت کو مجسم کر کے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے میں کمزور مومن کو دنیا کی سپر پاور کے اوپر غلبہ دیتا ہوں۔ یہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب اگر آپ آیات نصرت الہی کی تلاوت کریں تو ہر انسان جو اگر کہیں پہلے شک بھی کرتا تھا تو وہ شک اس کا دور ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایران نے جو جنگ لڑی ہے، نہ وہ اسلحے کے اندر سپر پاور کے مقابل، نہ افرادی قوت کے اندر سپر پاور کے مقابل، نہ وہ ٹیکنالوجی کے اندر سپر پاور کے مقابل کے اندر ہے، برابر نہیں ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ لیکن دنیا کا ہر میڈیا آج پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر قطعی فتح اور کامیابی ایران کو نصیب ہوئی ہے۔
کہہ رہے یا نہیں کہہ رہے؟ یہ نصرت الہی ہے، یہ مادی اسباب کے تحت لڑی ہوئی جنگ نہیں ہے۔ مادی اسباب کے ساتھ اگر جنگ لڑی جائے تو مادی اسباب ایسے ہیں کہ جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو دنیا کا ہر مبصر جو ہے، دنیا کا ہر سیاستدان، دنیا کا ہر مفکر وہ یہی کہتا تھا کہ یہ جنگ برابری کی جنگ نہیں ہے۔ اگر سپر پاور آ کر ایران سے لڑ جائے تو ایران کو قطعی شکست ہوگی، لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ ایران نے کس طریقے کا سبق سکھایا ہے، اور یہ قطعاً اللہ کی نصرت کے علاوہ نہیں ہوا، اس میں کوئی مادی اسباب اس طرح کار فرما نہیں تھے۔ سپر پاور ہے خدا، لا الہ الا اللہ، سپر پاور ہے خدا، لا الہ الا اللہ، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصرت الہی، اٹل فیصلہ خدا کا، نصرت الہی، قانون الہی ہے، نصرت الہی قانون سنت الہی ہے۔ میں نے کیوں یہ موضوع انتخاب کیا ہے؟ چونکہ ایک طرف مشکل جو ہے اس طرح کی جو آپ کی خدمت میں عرض کی، اور بعض اوقات جو مذہبی لوگ ہیں چاہے وہ اہل سنت کی طرف سے ہوں یا کسی اور سے منسلک ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جتنی آیات اللہ کی نصرت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آیات کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کی نصرت خاص ہے انبیاء کے ساتھ، حجت الہی کے ساتھ۔ اگر حجت الہی خود فزیکل موجود ہو تو خدا کی نصرت آتی ہے، اگر یہ حجت نہ ہو تو آپ لوگوں کو ان آیات کو پڑھ پڑھ کے ان کے ذہن کو خراب مت کریں، اللہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ آپ فقط ٹیکنالوجی کے اوپر کام کریں، آپ فقط دشمن کے برابر آنے کے لیے کام کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اس جنگ کے اندر اس فکر کے اوپر ایک ایسی ضرب لگی ہے کہ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہے، اسلحے میں پیچھے ہے، دشمن کے برابر نہیں ہے، لیکن سپر پاور خود اقرار کر رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر ایران نے ہمیں کئی سرپرائز دیے ہیں۔ نصرت الہی اگر انبیاء کے ساتھ خاص ہے تو یہ نصرت الہی کہاں سے آئی پھر؟ مادی اسباب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ شکست حتمی ہے، مادی اسباب کے ساتھ دیکھیں، لیکن انہی مادی اسباب جو کمزور تھے، جن سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی، جن سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی، انہی کے ذریعے جو ہے شکست جو ہے وہ ملی ہے۔ ایک اور واقعہ نصرت الہی کا خود اس جنگ کے اندر، فقط موضوع کی اہمیت آپ کو بیان کر رہا ہوں، پھر قرآن کی آیات کے ذریعے آپ کو عرض کروں گا کہ خدا نے کیسے کیسے نصرت دی ہے، اور ہمیں بھی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نصرت الہی پر ایمان ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ بڑا میڈیا کے اوپر آیا تھا شروع میں جب جنگ شروع ہوئی تھی، امریکہ کے طیارے گرنا شروع ہوئے تھے، کویت کے اندر 3 F-15 طیارے گرے تھے۔ $100 ملین کا میرا خیال میں کہا جاتا ہے، اگر میں قیمت میں غلطی نہ کروں، ایک طیارے کی قیمت اس کی $100 ملین تھی میرا خیال، یا اس سے بھی زیادہ نہیں معلوم۔ اب جب وہ 3 طیارے اور ان کی ویڈیوز بھی باہر آئی، یعنی ثابت شدہ بھی تھا، چونکہ کویت کے جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے طیارے گرتے ہوئے دیکھے اور پھر ویڈیوز بنا کے نشر کی، انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، طیارے گرے ہیں، مان بھی لیا، اور پھر انہوں نے ایک بیانیہ دیا تھا کہ ہمارے طیارے ایران نے نہیں گرائے ہیں بلکہ فرینڈلی فائرنگ کے اندر یہ تباہ ہوئے ہیں۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی ہمارے ہی حفاظتی نظام نے مزائل سے ان کو مار دیا ہے، ایران نے نہیں کچھ کیا۔ جو ہم نے حفاظتی سسٹم لگایا ہے تھارڈ کی شکل میں، آئرن ڈوم کی شکل میں، اور اس طرح کے جو مختلف ان کے جو حفاظتی نظام تھے انہوں نے گرایا ہے۔ چلیں
वक्त गुजरता गया, फिर खबर आई अचानक, आपने भी सुनी होगी हतमन, और ईरान ने उसके ऊपर फिर एक AI वीडियो भी बनाई है बड़ी खूबसूरत। फिर इस बात का इकरार किया कि कुवैत के अंदर जो उनकी बेस थी उस पर 3 ईरानी तैयारों ने आकर तबाही मचाई है। ईरानी तैयारे कौन से हैं? जो 1960 की टेक्नोलॉजी है, F5 मेरे ख्याल में कहा जाता है उसको, अब कौन सा, अब नाम भूल गया हूं, लेकिन आप मीडिया के ऊपर हर चीज अभी ताजा है, आप सब ढूंढ लेंगे। मीडिया के अंदर आया कि ईरानियों के जहाजों ने आकर कुवैत की बेस को तबाह कर दिया है। अब इनसे बंदा सवाल करे, आप तो ये कह रहे थे, यानी मैं इन लोगों से कहता हूं जो कहते हैं कि जब तक आप टेक्नोलॉजी के अंदर दुश्मन के बराबर ना आए, वो चाहे जो मर्जी है जुल्म करते रहें, तो उसके जुल्म को सहते रहो और अपनी तैयारी को जारी रखो, यानी जुल्म को कबूल करते हुए तैयारी को जारी रखो। दुरुस्त है, ये उनका कहना है। मैं उनसे ये कहूंगा, ये जहाज है 1960 टेक्नोलॉजी के अंदर, जो उन्होंने हिफाजती निजाम लगाए हुए थे, वो ऐसे दकीक थे कि जब तक ईरान की जंग ना हुई थी, दुनिया का हर फर्द ये समझता था कि जब तक ये इनका निजाम एयर डिफेंस लगा हुआ है, वहां कोई चिड़ी भी पर नहीं मार सकती है, इतना ताकतवर निजाम लगा हुआ है। लेकिन ईरान के 2 या 3 तैयारे जाते हैं जो 1960 की टेक्नोलॉजी वाले हैं, कुवैत ईरान से उड़ते हैं, कुवैत तक पहुंचते हैं, एयरबेस के ऊपर हमला करते हैं, सब सामान को तबाह कर देते हैं और हिफाजत के साथ वापस पलट आते हैं। ईरानियों के न पायलट शहीद होते हैं, न जहाजों को नुकसान होता है, एयरबेस के ऊपर अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता है। और जब उन्होंने अपने सिस्टम को तैयार करना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है, उसका सिस्टम बेदार होता है, उसने फायर करना शुरू किया, तो ईरानी जहाज तो उसको नजर ना आए, उसके अपने ही F-15 तैयारे नजर आए, उसने उसी को मार के गिराया। इसी वजह से वो कह रहे थे कि ये तैयारे फ्रेंडली फायर के अंदर तबाह हुए हैं। अब यहां पर देखें कि 1960 की टेक्नोलॉजी हो और उसके मुकाबले के अंदर आला तरीन टेक्नोलॉजी उसके लिए मौजूद हो, लेकिन ये इतना लंबा सफर करके वापस भी आ जाएं और अपना हदफ भी पूरा कर ले, ये मादी असबाब से नहीं, अल्लाह की नुसरत के साथ होता है। अल्लाह की नुसरत है ये, कोई मादी असबाब उस तरीके से काम नहीं करते, क्योंकि मादी असबाब हमें बता रहे हैं कि 1960 की टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। अपनी टेक्नोलॉजी को आप पावरफुल बनाओ, तरक्की करो उसके अंदर आके, लेकिन खुदा ने इस जंग के अंदर दिखाया है कि अगर मेरी नुसरत पर ईमान हो और तुम्हारे सामने 2 रास्ते आ जाएं, एक जिल्लत का और एक सिल्लत का, तो वहां हैहात मिन्नत जिल्ला का नारा लगा के सिल्लत का रास्ता अपनाओ, जिल्लत का नहीं। हैहात मिन्नत जिल्ला, हैहात मिन्नत जिल्ला, हैहात मिन्नत जिल्ला, हैहात मिन्नत जिल्ला, हैहात मिन्नत जिल्ला। नुसरत इलाही, नुसरत इलाही इंतहाई आज के दौर का अहम तरीन चैप्टर, अहम तरीन मफहूम, कुरान का अहम तरीन मफहूम, कि अगर इस पर ईमान हो फिर हमारे लिए कोई सुपर पावर नहीं है। अगर नुसरत इलाही पर ईमान हो तो फकत अल्लाह सुपर पावर है, उसके मुकाबले में कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन नुसरत इलाही पर ईमान होना चाहिए। हो, अब कोई बंदा आके एक एतराज ये कर सकता है, रिकॉर्ड हो रही है, सुनेंगे, वो कहेंगे कि मौलाना साहब जो हैं वो लोगों को सिखा रहे हैं, मौलवी करते ही ऐसा काम है कि दुनिया की तरक्की में पीछे रखते हैं और फकत इनको मानवी दर्स देते हैं कि अल्लाह को दुआएं करेंगे, अल्लाह को पुकारेंगे तो तुम्हें कामयाबी हो जाएगी, तुम साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई काम ना करो ना। मेरी गुफ्तगू इस बात पर नाजिर नहीं है कि हमारा काम फकत मस्जिदों में बैठकर दुआएं करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। हमारा काम फकत मदरसों में बैठकर फकत चंद
کتابوں کو مطالعہ کر کے دین کی تبلیغ کرنا ہے، فقط اللہ سے التجا کرنی ہے، آئمہ کی زیارت کرنی ہے، دعاؤں کے ذریعے کام چل جائے گا۔ اللہ کی نصرت پر ایمان کی اگر کوئی تفسیر یہ کرتا ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ امامہ سر پہ رکھتا ہو چاہے وہ عام انسان ہو۔ مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نصرت پر ایمان رکھو تو کامیابی نصیب ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے مادی اسباب کے اندر کام نہیں کرنا، مادی اسباب کے اندر کام کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ایران کتنی ٹیکنالوجی اس کے جو ہے کام کیا ہے، ترقی کی ہے اس نے، آج مزائل ٹیکنالوجی اس کے اندر کام کیا ہے۔ ایک نصرت الہی یہاں بھی دیکھ لیں آپ، یعنی میں اگر مورد گنوانا شروع کروں، یقین مانے انسان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے اس دن کے اندر جو خدا بند متعال نے ہمیں دکھایا ہے، یہ جو زمانہ ہمیں دکھایا ہے خدا نے، کہ یہی ایران ہے، پوری دنیا کی پابندیاں اس کے اوپر موجود ہیں، وہ کوئی چیز نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسی نصرت کی ہے کہ آج سپر پاور کا گھمنڈ ٹوٹ گیا، اور آج وہ مذاکرات کے اندر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مزائل ٹیکنالوجی کو مذاکرات کے اندر شامل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ چیزیں تو آپ نے دی نہیں ہیں، ٹیکنالوجی تو آپ نے آنے نہیں دی ہے، یہ خدا کی وہ مدد ہے جو ایران کے سائنسدانوں کے ذہن میں خدا نے الہام کی ہے، اور اس الہامی سوچ کے مطابق یہ مزائل ٹیکنالوجی بنی ہے، اور آج اسرائیل بھی مانا ہے کہ ایران کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ہم نہیں ہے۔ ہم ٹیکنالوجی کی ترقی میں بھی نصرت الہی کے قائل ہیں۔ توجہ کریں اس بات کی طرف، ہم ہر میدان میں، اسی لیے میں نے عرض کیا نصرت الہی کا تعلق کسی ایک پہلو کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے جہاں پر جو قدم اٹھانا ہے نصرت الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایران میزائل ٹیکنالوجی میں آگے ہے اللہ کی نصرت سے، اگر نینو ٹیکنالوجی کے اندر آگے ہے تو نصرت الہی کے ذریعے ہے۔ اگر وہ تعلیم کے میدان میں اس وقت لٹریسی ریٹ جو ہے بتایا گیا ہے کہ 90% سے بھی اوپر ہے، خواتین کا اور مردوں کا بھی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس اتنی ریشو جو ہے وہ نہیں ہے، وہ بھی نصرت الہی کے ذریعے ہے۔ ہر میدان میں نصرت الہی پائی جاتی ہے۔ نصرت الہی کا معنی کیا ہے؟ نصرت الہی کا معنی یہ ہے کہ اے انسان، خدا نے تجھے اس دنیا میں بھیجا، تم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس میں مادی اعتبار سے جو تمہاری ضروریات ہیں اس کے اوپر بھی تم نے کام کرنا ہے، لیکن یہ مت بھول جانا کہ مادی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے مادی اسباب کے اوپر آپ فقط انحصار کرتے ہوئے یہ سمجھ بیٹھو کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ میری سوچ کی وجہ سے ہے، میری محنت کی وجہ سے ہے۔ اب چونکہ مادی اسباب آ گئے ہیں اور خدا سے غفلت کر جائے نا، مادی اسباب اس وقت عمل کرتے ہیں، اس وقت تاثیر دکھاتے ہیں کہ جب مشیت الہی اس کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے۔ مدد الہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مادی اسباب کو اللہ کے سبب کے ذیل میں دیکھنا ہے۔ جو سپر پاور ہے اللہ ہے، طاقت اللہ ہے، فاعل اللہ ہے، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اس کائنات میں تاثیر فقط اللہ کی ہے۔ ہم نے اسباب کے اندر بھی محنت کرنی ہے، لیکن وہ اسباب اللہ کی طاقت کے ذیل میں دیکھنا ہے، ہم نے اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ آیت اللہ جوادی آملی بڑی خوبصورت تعبیر استعمال کرتے ہیں، بہت خوبصورت تعبیر ہے، بہت مزہ آتا ہے آقا جوادی قرآنی فکر جب بیان کرتے ہیں۔ آپ طالب علم یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے بھی ایک بہترین درس ہوگا اس کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محنت کرے، محنت کر کے ایک مقام پر پہنچ جائے، پڑھائی کے اندر، علمی میدان کے اندر ایک مقام تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے ذہن میں یہ سوچ ہو کہ میں اس مقام پر اپنی محنت سے پہنچا ہوں، تو آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں یہ الہی سوچ نہیں ہے، قارونی سوچ ہے۔ قارون کا کردار جانتے ہیں قرآن میں؟ قارون کون ہے؟ قارون
اس نے اپنی مال و دولت اپنی محنت سے بنائی تھی، محنت سے بنائی تھی اس نے اپنی مال و دولت، اپنا خزانہ جتنا بنایا تھا محنت سے بنایا تھا، لیکن اس محنت کو خدا سے ہٹ کر سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اپنے اوپر فوکس کر لیا، اپنے اسباب کے اوپر انحصار کر لیا، تو اس دولت پر ناز کرنے لگا اور منحرف ہو گیا، اور خداوند متعال نے اس کی عاقبت پر کیا ہوئی ہے؟ اپنے اسی سونے کے ساتھ، دولت کے ساتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر انسان حلال طریقے سے ہی صحیح، بہترین طریقے سے ہی صحیح طریقے سے ہی آگے بڑھ رہا ہو، لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو وہ میری محنت کا نتیجہ ہے، تو وہ توحیدی سوچ نہیں ہے، وہ قارونی سوچ ہے، وہ قارونی سوچ ہے۔ اس کو کہتے ہیں نصرت الہی۔ نصرت الہی کا صحیح معنی کیا ہے؟ ہم نے پڑھنا ہے، بغیر پڑھے دعا سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن اپنی پڑھائی کو ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہی ہے ہمیں کامیاب کرنے والی، نہ، پڑھائی کریں گے، پڑھائی کے ساتھ ہم خدا کو بھی یاد رکھیں گے کہ اس پڑھائی والی محنت کے اندر جو تاثیر ڈالنی ہے وہ میرے اللہ نے ڈالنی ہے۔ تب انسان توحیدی فکر کا مالک بنتا ہے۔ یہ نصرت الہی، اگر یہ والی سوچ، کیوں میں زور دے رہا ہوں اس کے اوپر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے نصرت الہی کی سوچ ختم کر دی ہے، توجہ ہٹا دی ہے، یا نصرت الہی کو سمجھنے سے انکار کر دیا ہے، مایوسی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ وہ مایوس ہیں، وہ آج کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، ہم آج کے ظالم کو للکار نہیں سکتے، ہم آج کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مایوسی کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ ہمیں نصرت الہی کی طرف توجہ نہیں ہے اور اس پر یقین نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان نصرت الہی پر ایمان لے آئے، نصرت الہی کو سمجھ لے، تو کمزور ہوتے ہوئے بھی کبھی نا امید نہیں ہوگا، وہ کبھی نا امید نہیں ہوگا۔ وہ نصرت الہی اس لیے ضروری ہے، انسان کی زندگی امید پر ہے، اور امید ہی انسان کی وہ موٹر ہے کہ جس کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے، کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان کی امید ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے نصرت کو رکھا ہے اپنی ایک سنت کے طور پر، وہ اسی وجہ سے ہے۔ اے انسان، کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، ایک قدم تم بڑھاؤ، 10 قدم بڑھا کر میں تمہاری مدد کروں گا۔ مدد میری طرف سے دیر نہیں ہے، فقط ایک قدم اٹھانا ہماری طرف سے دیر ہے۔ یہ ضرورت ہے نصرت الہی کو سمجھنا۔ میں نے اس بحث کو شروع کرنے کے لیے ایک سرنامہ کلام میں چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ سورہ فتح کی آیات، آغاز ہو رہا ہے، انتہائی خوبصورت، وقت گزر گیا، آج میں اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا، فقط ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں آگے بڑھتا ہوں۔ آغاز ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے کیا کیا ہے تمہارے لیے؟ فتح مبین عطا کی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی کا صیغہ جب استعمال ہو تحقق پر دلالت کرتا ہے، یعنی میں نے متحقق کر دی ہے، عطا کر دی ہے، مستقبل میں نہیں فتح دینی، کامیابی دینی، دے دی ہے میں نے کامیابی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین نصیب کی ہے۔ فتح مبین یہ ہے کیا؟ فتح مبین آیات کے ذیل میں تفسیر کا مطالعہ کریں، روایات کا مطالعہ کریں، تو یہ سورہ فتح جو غالب قول ہے وہ صلح حدیبیہ مراد ہے یہاں پر، یعنی خداوند متعال مذاکراتی عمل کو فتح مبین قرار دے رہا ہے۔ یہاں جنگ نہیں ہوئی ہے، جہاں پر دشمن کو لتاڑ دیا گیا ہو، شکست دے دی گئی ہو، نہ، جنگ نہیں ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، صلح ہوئی ہے، صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔
صلح حدیبیہ کے ہونے کے بعد خدا نے جو ہے یہ آیت نازل کی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، میں نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ اب انسان کے ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدایا جنگ کا تو سنا تھا کہ اگر انسان جنگ لڑے، دشمن کو پچاڑ دے، دشمن کو شکست دے دے تو اس کو فتح کہا جاتا ہے۔ یہاں تو تلواریں نکلی ہی نہیں ہیں نیام سے، فقط مذاکرات ہوئے ہیں، کاغذات کے اوپر سگنیچر ہوئے ہیں، قرارداد ہوئی ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کو کیوں فتح مبین قرار دے رہا ہے؟ یہاں پتہ چلے گا نصرت الہی کا۔ اسی وجہ سے خداوند متعال آخر میں جا کے کیا کہتا ہے؟ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، نصرًا عزیزا، یعنی اس فتح مبین کے اوپر 4 آثار مترتب کیے ہیں۔ ایک لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، دوسرا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، 3 وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور 4 وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ فتح مبین قرار پاتی ہے صلح حدیبیہ۔ اگر انسان مادی کیلکولیشن کرے، اچھا صلح حدیبیہ آپ کو پتا ہے صلح حدیبیہ کیا ہے؟ کہ جس کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور جب مذاکرات ہوئے وہاں پر مشرکین کی شرائط کو قبول کیا گیا۔ مثلا واقعہ آپ کو یاد ہے، منبر سے بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، بسم اللہ لکھی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعتراض کیا گیا بسم اللہ نہیں لکھنی، بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، بسم اللہ مٹائی، اور جو انہوں نے کہا وہ لکھ دیا۔ اب آگے جب سلسلہ بڑھنے لگا، رسول اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا، مشرکین نے کہا رسول اللہ ہم تجھے مانتے ہی نہیں ہیں تو اس کو لکھ کیوں رہے ہو، مٹاؤ اس کو، فقط اپنا نام لکھو، محمد بن عبداللہ، رسول اللہ نہیں لکھنا۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے اس کو مٹا دیتے ہیں، واپس چلے جاؤ، اس سال تم حج عمرہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ نے کہا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اس سے اب یہ صلح پہ سائن ہو گئے ہیں۔ اب آپ بتائیں اگر انسان مادی کیلکولیشن رکھے، مادی اسباب کے تحت دیکھے، اس سے تو اس کو آپ فتح مانیں گے یا شکست؟ جی شکست کہیں گے؟ وہ جو کہہ رہے مان رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، مکہ سے 20 کلومیٹر پہلے رک گئے تھے اور وہیں پر مذاکرات کرتے واپس چلے گئے، اور خدا اس عمل کو کہہ رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، میں نے تجھے فتح مبین، نہ فتح بھی نہیں، فتح مبین عطا کی ہے، واضح و اشکار فتح کہ جس کے اوپر استدلال بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدایا یہ کیسی فتح ہے؟ اگر ہم اپنے مادی اسباب کے گھوڑے اگر دوڑائیں گے تو یہ شکست ہی ہوگی، اور اسی وجہ سے تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ ایک بندے نے بڑھ کے کہا تھا کہ مجھے اتنا شک پیغمبر کی نبوت میں نہیں ہوا جتنا مجھے آج ہوا ہے۔ وہ اسی وجہ سے تھا کہ اس کی سوچ مادی سوچ تھی، الہی سوچ نہیں تھی۔ رسول اللہ کو جا کے کہتے ہیں رسول نے ذلیل کر دیا ہمیں، مشرکین کی ساری شرائط مان لی ہیں۔ تو خدا نے پھر یہ آیت نازل کی تھی، یہ ذلیل نہیں ہوئے آپ لوگ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صلح ہے اور فتح مبین ہے۔ مستقبل میں آپ کو پتا چلے گا کہ صلح حدیبیہ نے کیا کیا فتح کے دروازے کھولے ہیں۔ فتح مبین ہے۔ اب یہاں پر ضرورت ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کل مزید اس کی وضاحت کروں گا۔
ہم نے اپنی جو اینکیں ہیں وہ تبدیل کرنی ہے۔ آج کا زمانہ بہت خطرناک ہے جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو میں بہت زیادہ بیان کرتا رہتا ہوں، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جب مصیبت گھر آ جاتی ہے پھر افراد ڈھونڈتے ہیں کہ اس مشکل کو حل کریں۔ بہرحال اپنی طرف سے کوشش جاری ہے کئی سالوں سے کہ اس زمانے کے اندر درپیش مشکلات کو جوانوں تک، بزرگوں تک، دینی اداروں تک، دینی منابر تک پہنچایا جائے، اپنے تائیں کوشش جاری ہے، لیکن مشکل بہت بڑی ہے۔ طریقے سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے مادی اسباب کے اوپر انحصار کرنا ہے، مادی کے اوپر انحصار کرنا ہے، کیلکولیشن مادی بنائی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے بعض ایمان کمزور ہو رہے ہیں، بعض چیزوں کے اندر ہمیں جہاں پر صحیح ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں رکھ پا رہے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کے اصول ہمارے ذہنوں پر حاکم ہیں۔ اس کا عنوان میں دوں گا، کل اس کی وضاحت کرتا ہوں، چونکہ ابھی وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اگر اس عنوان کو میں نے کھولا، کہ جب بھی ایک واقعہ رونما ہوتا ہے یا ایک واقعہ ہونا ہوتا ہے، اس کی تفسیر کرنے کے لیے دو روایتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ایک روایت ہے مادی اور ایک روایت ہے الہی۔ مادی روایت کا انحصار ظاہری اسباب پر ہوتا ہے اور الہی روایت کا انحصار اللہ پر ہوتا ہے، لیکن اس میں مادی اسباب منہا نہیں ہوتے، کہ بعض میں نے اس کی آپ کی خدمت میں مثالیں بھی اس کی ذکر کی ہیں۔ یہ مطلب ذرا کھولنے کا ہے، اشارہ اس لیے کر دیا ہے کہ کل ذہن بنا کر آئیں اور اس طرح کی مباحث کی سننے کی بھی عادت انشاءاللہ پڑے، اور پتہ چلے کہ پھر کس طریقے سے خدا نے ہمیں یہ کربلا کی نعمت عطا کی ہے، کربلا کا اسوہ ہمیں عطا کیا ہے کہ یہ کربلا کبھی ہمارے خون کو ٹھنڈا ہونے نہیں دیتا۔ یہ کربلا ہے کہ جو ہمیں ہر موقع پر، ہر جگہ پر ہمیں طاقت، ہمیں مضبوطی عطا کر رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ کربلا نہ ہوتی، جن کے پاس کربلا نہیں ہے آپ دیکھ لیں، ان کی حکومتیں موجود ہیں، ان کے پاس پیسہ موجود ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ان کے پاس افراد موجود ہیں، 57 ملکوں کے قریب ممالک موجود ہیں، اربوں کی تعداد میں نفری موجود ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں علمی درسگاہیں موجود ہیں، یونیورسٹیاں موجود ہیں، لیکن آج تک وہ اسلامی حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن اقلیت میں رہنے والا شیعہ جب بھی اس کو موقع ملا اس نے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کی ہے، اور امام خمینی کو خدا نے آج سے چند سال پہلے یہ طاقت عطا کی ہے، یہ فرصت عطا کی ہے، یہ غنیمت دی ہے کہ امام خمینی نے انبیاء کی آرزو کو ایران کے جغرافیہ میں اجرا کر کے اس کو پورا کیا ہے۔ میں آئے گا تو امام خمینی کا یہ جملہ سمجھ میں آئے گا، کیا کہ ماں ہر چداریم از محرم و سفر داریم، یعنی میں اگر اس کو خلاصہ کروں کیا ہے، ماں ہر چداریم از کربلا داریم۔ کربلا ہے ہمارا اسوہ، کربلا ہے ہماری درسگاہ، اسی وجہ سے ہم کبھی جھکتے نہیں ہیں، کبھی ذلت کا راستہ اپناتے نہیں ہیں، شجاعت ہمیشہ ہمارا ورثہ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں۔ خدا نے اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کی نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے اگر اس کی قدر نہ کی جائے، قدر نہ کی جائے، سلب کر لیتا ہے خدا ان نعمتوں کو۔ اور آپ ابھی دیکھ لیں کہ
غیبت کے فلسفے میں ایک جو فلسفہ ذکر کیا جاتا ہے کہ معصوم جیسی نعمت کی قدر نہ کی اور خدا نے ان کو پردہ غیبت میں رکھ دیا، نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ جو بھی کربلا کی قدر نہیں کرے گا، کربلا اس کو درس نہیں دے پائے گی۔ تو لفظ میں تو کربلا کا نام لے رہا ہوگا، لیکن زندگی، سوچ، عمل میں اس کے کربلا نظر نہیں آئے گی۔ خدا سلب کر لیتا ہے توفیق اس کی قدر کرنے کا۔ قدر کیسے ہوگی؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے، ان اصولوں کو اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ کربلا کی قدر ہے۔ پر محرم جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، مصیبت کے ایام آتے جا رہے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں بعض شہداء کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو کربلا کے شہید کہلاتے ہیں۔ آج میں کربلا کے پہلے شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا کا وہ شہید کہ جو کربلا میں تو نہ تھا لیکن اس کا شمار کربلائی میں ہوتا ہے، جناب مسلم ابن عقیل۔ ایک خطیب نے بہت ہی پیارا جملہ کہا، میرے دل کو لگا۔ ایک تشریح دی اس نے کہ جس طریقے سے علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا دروازہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حسین دکھوں کا شہر ہے اور مسلم اس کا دروازہ ہے۔ کربلا کا پہلا شہید۔ بہت شباہتیں پائی جاتی ہیں کربلا کے شہداء کے ساتھ جناب مسلم، تنہا ترین کربلا کا شہید۔ کربلا میں صحرا کے اندر امام حسین اور اصحاب امام حسین و اولاد امام حسین تنہا تھے، لیکن جب ایک شخص جنگ کرنے کے لیے جاتا تو اپنے آخری وقت میں وہ کبھی عباس کو بلا لیتا تھا، کبھی امام حسین کو آواز دے دیتا تھا، لیکن جناب مسلم کوفے میں اتنے تنہا ہیں کہ کبھی ان کو تلواروں سے مارا جا رہا ہے، کبھی ان کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے، کبھی ان کے اوپر گرم ریت پھینکی جا رہی ہے، زخموں سے چور ہیں، بدن سے سب خون نکل چکا ہے، لیکن کوئی ہے نہیں جس کو جناب مسلم کہہ سکیں کہ یا عباس اغثنی، یا ابن رسول اللہ اغثنی۔ تن و تنہا ہے کوفے کی گلیوں میں، جس کا جو دل آتا ہے وار کر رہا ہے، اور جناب مسلم وہاں پر زخم کھا رہے ہیں۔ عجیب شہادت ہے، تنہائی کی شہادت، عجیب۔ جناب مسلم مسجد میں تھے، تاریخ کے مطابق 18,000 کا لشکر، لیکن نماز پڑھ کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بندہ موجود نہیں ہے، کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ کوفے کی گلیاں ہیں، مسلم کو معلوم نہیں ہے کہ کوفے کی گلیاں کہاں کہاں جاتی ہیں، در بدر گلیوں میں تنہا پھر رہے ہیں اور کہیں جا بھی نہیں سکتے، پھرتے چلتے چلتے ایک دروازے کے آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے سب مصائب سنے ہوئے ہیں، فقط تذکرہ کرنا ہے اور عبادت کو انجام دینا ہے۔ ایک دروازے کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ آپ ماحول کو ذرا، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے ذرا سوچیں اس بات کو کہ کوفے جیسی گلیاں ہوں، کوفے جیسا ماحول ہو، کوفے جیسی بے وفائیاں موجود ہوں،
زیاد جیسے ظالم کا اس کے اوپر حکومت ہو تو وہاں پر کوئی اجنبی کسی گھر کے دروازے پر بیٹھ جائے تو مستور پریشان ہو جاتی ہے، تو توعہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، پہلی دفعہ تو پوچھتی ہے کہ تو کیوں بیٹھا ہے یہاں پر؟ جناب مسلم کہتے ہیں پیاسا ہوں، کیا ایک گلاس پانی کا مل سکتا ہے؟ جناب توعہ نے ایک جام کے اندر پانی دیا، پانی پیا، پیاس کو بجھایا، جناب توعہ گھر چلی جاتی ہیں، کچھ دیر کے بعد واپس آتی ہیں، جناب مسلم دوبارہ وہیں بیٹھے ہیں، تو یہ توعہ کہتی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، تیرا میرے دروازے پہ بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم نے کہا اگر گھر ہوتا تو میں تیرے در پہ کیوں بیٹھتا؟ جناب توعہ پریشان ہو کر پوچھتی ہے تو ہے کون؟ کہا میں سفیر حسین ہوں، میں تو آیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے زمینہ فراہم کروں، لیکن کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے، اب گلیوں میں تنہا ہوں، میرا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی میرا وارث ہے۔ جناب توعہ اپنے گھر لے کر آتی ہیں کہ تو سفیر حسین ہے، اچھا نہیں لگتا کہ امام حسین کا رشتہ دار ہو، مولا کا ماننے والا ہو، اور تو اسی طرح گلیوں میں در بدر پھرے۔ جناب توعہ ان کو گھر لے کر آتی ہیں، خلاصہ کر رہا ہوں، زیادہ مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا۔ گھر کے اندر لے کر آتے ہیں، رات کو عبادت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اب توعہ کے بیٹے نے مخبری کر دی، اشقیاء اگلے دن 300 یا 350 کی تعداد بتائی جاتی ہے، گھر کا گھیرا کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑوں کے سموں کی آواز سنتے ہیں جناب مسلم اپنی تلوار کو اٹھا کر گھر کے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب توعہ فرماتی ہیں کہ اے مسلم، گھر کے اندر رہ کر اگر لڑو تو زیادہ حفاظت سے لڑ پاؤ گے، چونکہ چاروں طرف دیواریں ہیں، ہر طرف سے کوئی حملہ نہیں کرے گا، باہر جاؤ گے تو ساروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جناب مسلم نے ایک غیرت مندانہ جملہ ادا کیا، کہا کہ یہاں لڑنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن توعہ تو عورت ہے، تو نامحرم ہے، یہ کوفی بے غیرت ہے، یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے گھر کے احترام کو پامال کر دیں گے، اور میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ تیری بے حرمتی ہو۔ ہائے امام سجاد کی غیرت، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اشقیاء نے گھوڑے دوڑائے، خیموں کو آگ لگا دی، بیویوں کی چادروں کو نیزے کی انیوں سے اتارا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بغیر چادر کے ننگے سار شرابیوں کے درباروں میں پھیرا گیا، اور امام سجاد علیہ السلام دیکھتے رہے۔ کیا عالم ہوگا امام سجاد کی مظلومیت کا۔ جناب مسلم باہر آ کے جنگ لڑتے ہیں، دھوکے کے ساتھ جس طریقے سے بھی انہوں نے جناب مسلم کو قید کیا، اسیر بنایا۔ یہاں ایک ایرانی خطیب نے ایک بہت پیارا جملہ ادا کیا ہے، بڑا درد مالت جملہ ہے، بہت درد والا جملہ ہے، یقین مانے انسان اس جملے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ ذرا اس منظر کو سوچ کر ذرا دیکھیں کہ ایک مجاہد انسان ہے، جنگ لڑ رہا ہے، دشمن نے ہر طرف سے وار کر کے، جس کے پاس تلوار تھی تلوار سے وار کیا، جس کے پاس نیزہ تھا نیزے سے وار کیا، جس کے پاس پتھر تھا پتھر سے وار کیا،
اتنے زخم تھے بدن کے اوپر کہ اور اتنا زیادہ خون بہہ چکا تھا کہ خود جناب مسلم کو بھی یقین تھا کہ جتنا خون میرے بدن سے نکل چکا ہے میرے بچنے کی اب امید نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک مجاہد کیا کرتا ہے؟ اسیری کو قبول نہیں کرتا بلکہ شہادت کو قبول کرتا ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب مسلم نے ایک جھوٹا امان نامہ قبول کر لیا اور اسیری کو قبول کر لیا۔ تو اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جناب مسلم نے شہادت کو قبول کیوں نہیں کیا، اسیری کو کیوں قبول کر لیا ہے؟ تو یہاں پر ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب مسلم کے ذہن میں جب سے کوفیوں نے بے وفائی کی ہے یہی چل رہا ہے کہ میں نے تو حسین کو خط لکھ دیا ہے، میں نے تو اس میں لکھ دیا ہے یا ابن رسول اللہ کوفے کی طرف آ جائیں، کوفی آمادہ ہے، آپ آ کے اس کی امامت کریں۔ امام حسین کوفے کی طرف آ رہے ہوں گے، امام حسین فقط مردوں کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، وہ تو آقا زادیوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، لیکن یہ کوفی تو بے وفا نکلے ہیں۔ تو جناب مسلم نے اسیری کو اس لیے قبول کیا کہ امام حسین تک اپنا میسج پہنچا سکے کہ یا ابن رسول اللہ کوفے کی طرف مت آئیے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے تاریخ میں یہ جملہ بھی پڑھا ہے کہ جب دارالامارہ میں لے کر جایا گیا تو جناب مسلم رو رہے تھے، ایک شکی پکار کے کہتا ہے کہ تو ہاشمی خون ہے، تو جنگجو ہے، روتا کیوں ہے؟ موت کا ڈر ہے اس وجہ سے رو رہا ہے۔ تو جناب مسلم کہتے ہیں مجھے موت کا خوف نہیں ہے، مجھے فقط یہ بات ستائی جا رہی ہے کہ حسین کوفے کے لیے نکل پڑے ہیں، حسین کے قافلے میں زینب جیسی باحیا بھی موجود ہے، آقا زادیاں موجود ہیں۔ اب کوفہ ویسا نہیں رہا جیسا میں سمجھ رہا تھا۔ امام حسین تک میری بات یہ پہنچا دیجئے کہ وہ کوفہ کی طرف نہ آئیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا تعلیمات اہل بیت سے مزین فرما۔ پروردگارہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا کربلا کے جتنے بھی درس ہیں ان پر عمل کرنے، ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شہداء ملت کے درجات بلند ہیں، عالی تر فرما۔ پروردگارہ خصوصاً شہید رہبر معظم کے درجات عالی ہیں، عالی تر فرما۔ شہید رہبر کے صدقے میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ایران کی حفاظت فرما، ایران کو مضبوطی عنایت فرما۔ پروردگارہ باطل طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما۔